سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله جمعۃ المبارک کی بابرکت سے آتے ہیں توفیق الہی شامل حال ہے. یہ مبارک یہ بابرکت ساعتیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی مکمل کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کا محبوب علیہ السلام راضی ہیں. اللہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، لکھا ہے کہ آپ غسل خانے میں داخل ہوئے تو آپ کے قلب مبارک میں نہ اپنے کپڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا خیال آیا. تو لکھا ہے کہ آپ اسی وقت غسل خانے سے باہر تشریف لے آئے اور اپنے کپڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے اور پھر واپس غسل خانے میں تشریف لے گئے. جب غسل کرنے کے بعد آپ پھر غسل خانے سے باہر آئے نا تو کسی شخص نے عرض کی کہ حضرت اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ غسل خانے سے باہر آئے، کپڑے خیرات کیے، پھر چلے گئے، تو ایک دفعہ باہر آ کے کر لیتے. تو آپ نے فرمایا جب میرے دل میں کپڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا خیال آیا نا تو انتظار اس لیے نہیں کیا، اس لیے جلدی جلدی باہر آیا اور آ کے کپڑے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے کہ کہیں شیطان میرا ارادہ تبدیل ہی نہ کر دے، کہ کہیں شیطان میرا ارادہ تبدیل ہی نہ کر دے. کیونکہ اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں نا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے کہ نہ دینا تم غریب ہو جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا اس لیے نیکی میں جلدی کی کہ اگر انتظار کرتا تو کہیں شیطان میرا ارادہ ہی تبدیل نہ کر دیتا ہے. اللہ یہ ان کا تقویٰ تھا حضرت، یہ ان کا تقویٰ تھا حضرت. یہ وہ لوگ تھے کہ ان کا تزکیہ نبی علیہ السلام نے کیا تھا، ان پہ نہیں شیطان کا اثر چلتا تھا حضرت. آپ تو صدیق اکبر ہیں جی،
آپ تو صدیق اکبر ہیں حضرت جی، آپ نے یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا. اس لیے حضرت جی نیکی کا خیال آئے تو جلدی جلدی کر لیا کریں، انتظار نہ فرمایا کریں. بلکہ حضرت اب تو ہم بالکل الٹ ہو گئے ہیں. نیکی ہم نے کیا کرنی ہے، ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی پریشان ہو اور ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں. حضرت ہم نے نیکی کیا کرنی ہے. اب یہ جو سانحہ مری ہے، کیونکہ جب یہ تازہ تازہ تھا تو ایک دو جگہ میں بذات خود بڑا سخت بول رہا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ بات ہی بڑی تکلیف دینے والی تھی. یہی نہیں کہ وہ کسی لڑکے نے کسی منڈے نے بتایا، بلکہ بڑے معتبر احباب جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت اس رات ایک گرم پانی کا گلاس ہم نے 100 روپے میں خریدا. حضرت وہاں احباب نے بتایا کہ حضرت اس رات جب جان لینے والی سردی تھی تو ہم نے ایک انڈا بھی 500 میں خریدا. حضرت وہاں احباب نے بتایا کہ اس رات 40 ہزار کا ایک کمرہ دیا گیا حضرت، جس میں ہیٹر بھی نہیں تھا، جس میں ہم نے حضرت جی نیکی تو وہ کرنے والا، ہم تو حضرت انتظار کرتے ہیں کوئی بندہ پریشان ہو اور ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں. حضرت یہ کیونکہ وہ تھے، پتہ نہیں یہاں ہوتا تو ہم کیا کرتے، کیونکہ بعض ہم بھی نہیں آتے. کیا ہم حضرت جی رمضان میں 80 والے ٹماٹر 180 میں نہیں بیچتے؟ کیا ہم رمضان المبارک میں جو ہے نا چیزیں مہنگی نہیں بیچتے؟ ہم نہیں اس دن ہم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا ہم جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہم وہ جو توڑی ہے ہم مہنگی نہیں کر دیتے؟ کیا جب بڑی عید آتی ہے تو ہم پٹھے مہنگے نہیں کر دیتے؟ سارے تو نہیں کہوں گا، بڑے بڑے اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت اسی طرح ہی ہے. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری تربیت کی جائے، ہمیں بتایا جائے، ہم خود سیکھیں، ہم خود پڑھیں کہ ہمارے بڑے کیسے تھے. پھر میں نے انتظار نہیں کیا غسل کرنے کا کہ کہیں غسل کرتے کرتے شیطان میرے دل میں کوئی بات ہی نہ ڈال دے، میرا ارادہ نہ تبدیل کر دے. اس لیے جلدی جلدی باہر آیا اور کپڑے اللہ کے نام پہ دے کے میں نے پھر غسل کیا. اس لیے جلدی کیا کریں اور حضرت اپنا مزاج بنائیں، کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا. حضرت اللہ میں نے کہا نا میں بذات خود بڑا، کیونکہ ظاہر موبائل میرے پاس بھی ہے حضرت، میں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی جو اللہ رحم فرمائے دلوں کو تڑپا دینے والی تھی، کہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیوں میں سو گئے. حضرت سردی نے جن کی جان لے لی، ٹھنڈ کی وجہ سے جو کسی نے ان کو پوچھا نہیں آ کے، وہ وہاں کھڑے ہو کے ایک ہی آواز دیتے رہے 40,000 40,000 40,000. اب جس کے پاس تو 40,000 تھا وہ تو جا گسا، اب جس کے پاس 40,000 نہیں تھا وہ پھر ساری رات زندگی اور موت کی جنگ دیکھتا رہا. کا زندگی جیت گئی، کا موت جیت گئی. اس نے تو پھر ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں گزاری، جس کے پاس 40,000 اس رات نہیں تھا. کہیں زندگی جیتی، کہیں موت جیت گئی. حضرت جی اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا. 4 دن کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل بلاوا ہے. ہمیشہ مشکل میں کام آنا کسی کے، اگر کوئی مشکل میں ہو تو گرم پانی کا گلاس کبھی 100 میں نہ دینا، بلکہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے اس دن فری دینا. جب کوئی مشکل میں ہو تو انڈا 500 کا نہ بیچنا، بلکہ ہمیں تمہارا اسلام کہتا ہے اس دن بالکل فری دے دینا کہ آج وہ مشکل میں ہے. اللہ حضرت جی مری والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ مسافر تھے. حضرت جی دیکھو نا رب کتنا کریم ہے، وہ بھی مسافر کو کہتا ہے اب تو مسافر ہے تو قصر نماز پڑھ. ہم نے اس بات کا بھی دھیان نہیں کیا کہ وہ مسافر تھے. ہم نے اس بات اللہ یہاں بے تحاشا لوگ موجود ہیں جن کو جو نہ مری والوں کی غلطی مان رہے ہیں، نہ جو شہید ہو گئے اس رات، نہیں وہ گئے کیوں. بڑے لوگ موجود ہیں یہاں یہ سوچ رکھنے والے، نہیں وہ گئے کیوں. اور بھائی چلو وہ چلے گئے، اب یہ دیکھو کہ ان کی غلطی کیا تھی اور نہیں وہ گئے کیوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھا تو پھر میں کھڑا دیکھتا رہوں گا؟ نہیں بھائی انہوں نے غلطی کی تھی، میں نہیں کچھ بھی کرنا ہی. اس رات حضرت جی زندگی اور موت کی لڑائی ہوئی، کہیں زندگی جیت گئی. اور اللہ رحم فرمائے
دکھ اس بات پہ ہوتا تھا کہ یہ ملک پاکستان ہے، جہاں دن میں 5 اذانیں دی جاتی ہیں، جہاں ہر مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں، جہاں کتنی کتنی بڑی محافل ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے خطیب ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے نعت خواں ہیں، لیکن اتنی بڑی محافل ہونے کے بعد ہم لوگوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اپنے گھر کا دروازہ کھول دینا چاہیے. اگر کوئی پریشان ہو تو ایک پانی کہ حضرت ہم اس رات یزید نہیں بنے تھے، بن گئے تھے. اس رات ہم بھی یزید بنے ہوئے تھے. 10 محرم کے بڑے بڑے جلوس ہونے کے باوجود آج بھی ہم میں کتنے یزید موجود ہیں. آج بھی ہم میں یزید بنے. حضرت مجھے بڑے احباب نے بتایا حضرت کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک ایک گرم پانی کا گلاس 100 میں بیچا گیا، ایک ایک انڈا 500 میں بیچا گیا. اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا، بلکہ ہمیشہ کام آنا. حضرت جی پھر میں کہتا ہوں نا حضرت جی، دکھ اس بات کا ہے کہ وہ دعا جو ہم نے 10 سال اپنی اسمبلیوں میں پڑھی پتہ نہیں گئی کہاں. حضرت جی یا ہمارے پڑھنے میں کچھ غلطی تھی یا پتہ نہیں. 10 سال حضرت گورنمنٹ قومی ہائی اسکول، 5ویں تک سیالکوٹ یا فتح گڑھ میں زینب پبلک اسکول، میٹرک تک حضرت جی قومی ہائی اسکول. 10 سال میں نے پڑھی ہے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اس رات وہ غریب بھی تھے، اس رات وہ مسافر بھی تھے، اس رات وہ مری والوں کے مہمان بھی تھے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. لیکن دکھ ہے یار، ہم آج بھی وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں. کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھا. وہ ہمارے بڑے اسی لیے بڑے تھے کیونکہ واقعتاً بڑے تھے. یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی، وہ تو انسان تھے جی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ تو انسان تھے. وہ لکھا اب بازار سے نا وہ اپنی اس چادر میں جو اس وقت کا مزاج تھا حضرت جی، آپ اس میں وہ سودا سلف نہ باندھ کے لائے، گٹھڑی کہہ لیں، ہماری پنجابی میں ہیں تو بشکڑی کہہ لیں حضرت جی، جب شاپر نہیں ہوتے تھے حضرت جی. تو جب انہوں نے اپنے گھر لا کے وہ گٹھڑی کھولی نا تاکہ وہ سامان اپنی بیوی کو نکال کے دیں تاکہ وہ کچھ بنائے، تو ساتھ ہی آپ نے گٹھڑی کو پھر گرا لگائی اور کندھے پہ رکھ کے واپس چل دیے. دیکھ کے کہتی ہیں بھائی اگر سودا سلف خرید کے لائیں ہیں تو دیں مجھے، میں کچھ پکاؤں اس میں سے. اب پھر واپس جا رہے ہیں. تو آپ آگے سے فرمانے لگے جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گٹھڑی میں ایک چیونٹی بھی ہے. تو پکی بات ہے کہ اس چیونٹی کا گھر دکان میں ہے، گھر سے بے گھر ہو گئی ہے، میں اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. وہ بڑے تھے حضرت جی، وہ بڑے تھے حضرت جی، اور وہ اسی لیے بڑے تھے کیونکہ وہ بہت بڑے تھے حضرت جی. میرے محبوب علیہ السلام، کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک ہے. کئی بار بات ہوئی ہے، چلو میں پھر آج حضرت جی اس کو دہرائے دیتا ہوں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہے کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، یہ ہے اسلام کا مزاج حضرت. تو ایک بچی آئی چھوٹی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے اس بچی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ آگے سے عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے میں کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. ہاں جی، یار غار تھے جی، یار تھے محبوب علیہ السلام کے ابو بکر. وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ بتاؤ. وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں،
ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، گھر میں صرف ایک دادی ہے، بوڑھی ہے، بیمار ہے، کمزور ہے اور آنکھوں سے اندھی بھی ہے۔ ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے نا بیچ کے تو ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ رو اس بات پہ رہی ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ بکریوں کا نہیں نکال سکتی، جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں چونا، اور اگر آپ اردو میں ہیں تو اس کو کہیں گے دودھ دھونا۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں چونا، یا کہنے میں دودھ کاڈل ہے، دودھ چول ہے، تو اردو میں کہیں گے دھونا، نکالنا۔ تو کہتی ہے رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ نہیں نکال سکتی، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نکلے گا ہی نہیں۔ اور دادی بوڑھی بھی ہے، نابینا بھی ہے، کمزور بھی ہے، وہ بھی نکالنے سے رہی۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بناتا ہی نہ ہے۔ محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، امام الانبیاء۔ لیکن دیکھو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قربان جاؤ۔ یہ تھے جی منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا، ساڑے نخرے ویکھو، ساڑے ٹشن ویکھو، ساڑیاں آکڑاں ویکھو۔ فرمایا روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا حضرت یہ حسن ہے اسلام کا، اگر کسی میں یہ نہیں ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے ہم میں سے اکثر و بیشتر نمازی سخت ہیں، بڑے زیادہ دل سخت ہے ہمارے حضرت، ہم نہیں لوگوں کے کام آتے، بلکہ لوگوں سے بات نہیں سیدھے منہ کرتے حضرت، ہمیں زوم ہے نمازی ہونے کا حضرت۔ اللہ نماز صاف کرتی ہے بندے کو، نماز پاک کرتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے اکثر نمازی جو ہے نا وہ نمازی نہیں ہے، وہ بس آ کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی روح، نماز کی جان ان کو نہیں پتا۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ یہ حسن ہے اسلام کا، نرمی۔ عائشہ فرماتی ہے میں اونٹ سرکش تھا، میں سختی کرنے، حضور نے فرمایا عائشہ نرمی کرو، جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت کر دیتی ہے، اور نرمی جس چیز میں سے نکل جاتی ہے یہ اس کو بدصورت کر دیتی ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے حضرت، اپنے آقا اس شدت سے یاد آئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، اپنے پرائے کا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ نسخہ کیمیا حضرت آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن آج الماریوں میں پڑے ہیں، قرآن آج جناب مہنگے مہنگے بکسوں میں پڑے ہیں، چھوڑ گئے ہم قرآن حضرت۔ آپ رو پڑے، رو کے آگے سے اس بچی کو کیا کہتے ہیں، فرمایا تو رو نہ، میرے محبوب علیہ السلام نے تو پردہ فرما لیا، آپ کا تو وصال مبارک ہو گیا، آپ نے تو روئے انور چھپا لیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ یہ حسن ہے اسلام کا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کا مزاج یہی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کسی کے پریشان ہونے کا، ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو اور پھر ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں، ہم چیزیں مہنگی بیچیں، نہیں حضرت جی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم مرنے کو بھول چکے ہیں حضرت جی۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی، میں صرف ایک بات آپ کے حوالے سے کہا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت بشر حافی کس مقام کے ولی تھے حضرت جی، کیا مقام تھا آپ کا ولایت۔ یہ حضرت بشر حافی وہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت جی زمین پہ وہ بسم اللہ کا ٹکڑا اٹھایا تھا حضرت، نشے کی حالت میں حضرت، اس کو گھر لے گئے، اس کو صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو جناب اوپر رکھ دیا، اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ اللہ نے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔
یہ وہی بشر حافی ہیں حضرت جی۔ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی روز حضرت کے پاس جایا کرتے تھے، روز حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں روز حاضری دیا کرتے تھے حضرت۔ لکھا ہے کہ ایک دن حاسدین نے نا اعتراض کیا، انہوں نے کہا امام صاحب آپ تو خود امام ہیں، امام وقت ہیں آپ، تو آپ اس دیوانے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ قربان جاؤں کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میں شریعت کا امام ہوں، میں شریعت کا جاننے والا ہوں، بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ جن کی شرع اور شریعت ہے نا یہ ان کو بڑا جاننے والے ہیں۔ آیا اس پائے کے ولی تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ۔ لکھا ہے کہ جب تک حضرت بشر حافی کو کہ آپ ننگے پاؤں رہتے تھے حضرت جی، جب آپ کی توبہ قبول ہوئی نا، جب آپ پہ کرم ہوا تو آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے، پھر آپ نے ساری زندگی جوتی نہیں پہنی حضرت، اب ننگے پاؤں رہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کتابوں نے کہ اللہ نے جانوروں کے دلوں میں بھی یہ ڈال دیا تھا کہ میرا جو بشر ہے وہ میرا دوست ہے، وہ ننگے پاؤں رہتا ہے، اس لیے کوئی جانور بھی آپ کے شہر کا نا راستے میں گوبر نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کو اللہ کے ولی تھے تو وہ شہر سے باہر تھے، جب وہ شہر واپس تشریف لائے تو راستے میں کسی نے گوبر کیا ہوا تھا، انہوں نے اسی وقت پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کس بات پہ؟ آپ نے فرمایا حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کی حضرت آپ تو شہر سے باہر ہیں، آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا جب تک بشر حیات تھے کسی جانور نے راستے میں کبھی گوبر نہیں کیا، کہ اللہ نے لوگوں کے جانوروں کے دلوں میں ڈال رکھا تھا میرا بشر ننگے پاؤں رہتا ہے اس لیے راستے میں کوئی گوبر نہ کرنا، کہیں میرے دوست کے پاؤں نہ گندے ہو جائیں۔ یا جو راستے میں گوبر پڑا ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا حضرت۔ اس قدر اتنے جلیل القدر اللہ کے دوست تھے حضرت، اتنے شانوں والے یہ اللہ کے ولی تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی۔ لکھا ایک دن کسی شخص نے آپ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں۔ اللہ حضرت جی ہم نہیں ڈرتے، کوئی بے عمل ہونے کے باوجود نہیں ڈرتے، عمل نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، تقوی نہیں ہے، حلال نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، لیکن ڈرتے نہیں۔ بلکہ آپ تو آپ رہے جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے نا، ہمارا بھی یہی حال ہے حضرت جی، ہم بھی اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے رولا ڈال رہے ہیں مینوں روز حشر دا ڈرنا، کوئی کہتا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیفیت یہ ہے کہ دیکھ کے بندہ کہہ رہا ہے حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم نے پیش ہونا ہے۔ مالک پوچھے گا بتا بندے کیا کر کے آیا تو، کدھر ہے تیری نمازیں؟ کیا تیرے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز نہیں آتی تھی؟ ایک شادی کا تجھے کارڈ آ جاتا تھا اس کی تو بڑی تیاریاں کرتا تھا۔ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی قبا سے؟ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی مہاجرین سے؟ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی ساتھ والی مسجد سے؟ کیوں نہیں تو نماز پڑھنے آیا؟ ڈر ہی نہیں کسی کو، کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ کسی نے ہمیں پوچھنا، ہم نے کسی کو جا کے جواب دینا، ایسی بے خوفی چاہیے۔ تو نے کیوں داڑھی نہیں رکھی؟ تو نے کیوں سر پہ ٹوپی نہیں رکھی؟ تو نے کیوں میرا ذکر نہیں کیا؟ تو تجھے مال دیا تھا کیوں تو نے میرے راستے پہ خرچ نہیں کیا؟ تو نے کیوں صلہ رحمی نہیں کی؟ کیوں تو نے معاف نہیں کیا؟ کیوں تو نے پردے نہیں ڈالے؟ ایسی بے خوفی تاری ہے حضرت، کوئی ڈر ہی نہیں کسی کو۔ اور حضرت بشر حافی کی حالت یہ ہے کہ کوئی دیکھ کے آپ کو کہہ رہا ہے حضرت میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں، تو آگے سے حضرت بشر حافی جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس کی بارگاہ میں جا کے جواب دینے سے لگتا ہے حضرت۔ موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس بات پہ لگتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے جواب کیا دینا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں حضرت کوئی مصیبت زدہ کو پریشان ہو، ہم پھر اس کے پریشان ہونے کا فائدہ اٹھائیں۔ میں حضرت گاڑی کی نا نمبر پلیٹ بنوانے چلا گیا، ظاہر ہے سفر کرنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ذرا موٹر وے پہ بڑی سختی ہے کہ وہ جو ہے نا نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑی موٹر وے پہ نہیں چڑھنے دیتے۔ میں گیا نمبر پلیٹ، میں ذرا نمبر پلیٹ بنوانی 700 روپیہ، کل لے جائیو آ کے۔
میں نہیں حضرت ذرا ایمرجنسی چاہیے، میں سفر تے نکلنا ہے، نہیں پھر حضرت جی 1500 لگے گا اللہ مجھے 1500 سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے کچھ زیادہ نہیں کیا، اسی طرح پلیٹ کاٹی، اسی طرح اس پہ اس نے نمبر لکھا، کچھ بھی نہیں کیا. ہوتا ہے نا کچھ زائد کیا اس نے. ہم انتظار کرتے ہیں کیونکہ پریشان آئے، اللہ وہ ڈھیروں ثواب کما سکتا تھا. کوئی نہیں حضرت تو نہیں دے دینا، ایڈا کیڑا مسئلہ ہے، دی نا اس نے مجھے 1500 میں بھی تو دی نا، تو 700 میں کیا تھا حضرت جی، وہ جو کہہ رہا تھا کل لے جانا. ہم انتظار کرتے ہیں حضرت کوئی پریشان ہو اور پھر ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں. نہ اٹھانا کبھی. تم نے اس کی پریشانی کا فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے کیسا گڑھا کھودا ہے جس میں یا تو ان قریب تم خود گرو گے یا تمہارے گھر والوں میں سے کو گرے گا. تم نے وہ کانٹے بچھائے ہیں جو ان قریب یا تمہارے پیروں میں چبھیں گے یا تمہارے گھر والوں میں سے کسی کے پیروں میں چبھیں گے. اس لیے کام آنا ہمیشہ لوگوں کے اندر، ہمیشہ لوگوں کے کام آنا، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور قربان جاؤں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ لے کے حاضر خدمت ہوئے. پوچھا ابو بکر، اللہ حضور کو سارا ہی پتا تھا، پھر بھی پوچھا ابو بکر کیا چھوڑا، کیا لائے؟ عرض کی محبوب جو تھا لا کے پیش کر دیا. تو فرمایا گھر والوں کی چھوڑ کے آیا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہیں. اس کو اور جہاں سے بات چلو آگے تھوڑی نکل گئی، ہمیشہ پتہ ہے ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا بڑھتا کیوں نہیں؟ کیونکہ حضرت ابھی ہم اس لیول پہ نہیں آئے کہ ہمارا خرچ کرنا خالصتاً اللہ کے لیے ہو. کیونکہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں نے خرچ کیا ہے، لوگ جانیں تاکہ میری تعریف ہو. حضرت ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جس دن ہم لوگوں سے نکل گئے اور ہم نے خالصتاً اس کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا تو بھائی جہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، پھر کون روک سکتا ہے بڑھنے سے حضرت؟ لیکن ابھی ہم کہیں نہ کہیں لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں حضرت. یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، کوئی نبی تھے اللہ کے علیہ السلام، ان کو وحی آئی کہ آپ کے جو فلاں امتی ہے نا ان کے لیے آدھی زندگی امیری رہے گی، آدھی زندگی فقیری رہے گی. لیکن یہ ہے کہ ہم نے آپ کے امتی کو اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے ہم سے فقیری مانگ لے چاہے پہلے ہم سے امیری مانگ لے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس امتی کو بلایا اور بلا کے آپ نے فرمایا بھائی تیرے بارے میں اللہ کا یہ حکم آیا ہے، آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی. لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے پہلے مجھ سے غریبی مانگ لے چاہے پہلے مجھ سے امیری مانگ لے. اب آگے سرچ کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کر لوں کسی سے؟ فرمایا کر لے. وہ گھر آیا اور آ کے اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا کہ آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لو امیری آ جائے گی، لیکن پھر آدھی فقیری میں گزرے گی، چاہے پہلے فقیری مانگ لو فقیری آ جائے گی، آدھی پھر اس کے بعد امیری میں گزرے. اب تو بتا تو کیا کہتی ہے، امیری مانگوں یا فقیری مانگوں؟ اس نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا پہلے فقیری مانگ لیتے ہیں، غریبی اس آس پہ کاٹی جائے گی کہ چلو آگے امیری بھی تو آنی ہے نا، لیکن پہلے امیری اگر مانگ لیں گے تو بعد میں فقیری بڑا مشکل کام ہے. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو سوکیاں نہیں کھائی جاتی ہیں. اس نے کہا نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کر کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ پہلے امیری. اس نے کہا اللہ دی بندی بڑا مشکل ہے امیری کے بعد فقیری دیکھنا. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، چوپڑیاں کھانے کی عادت پڑی ہو، کہاں سے سوکیاں کھائی جائیں گی؟ نہیں مشکل ہے. اس نے کہا نہیں، تو دعا جا. وہ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جا کے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں کہ پہلے امیری، بس پھر امیری. اب دیکھیں نا حضرت، یہ جو سامنے آپ بیل دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن حضرت جب اس کا آرڈر آنا ہے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی اس بیل نے کیسے پتوں سے بھر جانا ہے. حضرت ہے کوئی مزدور نہیں آئے گا پتے لگانے، کوئی فیکٹری کی گاڑی نہیں آئے گی،
کوئی اس کو آ کے پہلے انجینئر چیک نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سیڑھی نہیں لگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. بس کیا ہوگا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ جو آپ بیل باہر دیکھ رہے ہیں نا، بالکل اس پہ کوئی پتہ نہیں ہے. اگر جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی زرد ہو چکے ہیں، کوئی سبز پتہ نہیں ہے، زرد ہیں سارے کے. یہ پتے کسی فیکٹری میں نہیں بن رہے، یہ فیکٹری ایریا میں کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں ان درختوں کے پتے بنائے جا رہے ہیں. اور اب جناب تیاری ہو رہی ہے کہ ان قریب بہار آنے والی ہے، مارچ میں، اپریل میں، تو جی بھائی مزدور ہائر کرو، ایک ایڈ دے دو بھائی اربوں کی تعداد میں درخت ہیں، بندے درکار ہیں، پتے لگانے ہیں ان کو. کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جویں حضرت نو پتے لگتے ہیں نا، ایتھے بھی پھر انج ہی ہوندا ہے حضرت. جب وہ دیتا پھر سمجھ نہیں آتی آتا کہاں سے ہے حضرت. پھر آیا حضرت جی، امیری آ گئی. اس بیوی نے جس نے مشورہ دیا تھا کہ پہلے امیری مانگ، اس نے کہا اب تو اگر چاہتا ہے نا کہ تیری امیری قائم رہے تو پھر ایک کام کرنا، اگر ایک چادر اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا. اگر کوئی جوڑا اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا. جو اپنے گھر میں پکائے اس میں سے کسی غریب کو بھی حصہ دینا. تیری امیری کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھتے کیا ہے؟ ریل پیل ہے جی. لیکن وقت جو ہے نا وہ فقیری کا شروع ہو چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو بلوایا. آپ نے فرمایا تیرا فقیری کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں تو ریل پیل ہے. یہ کیا وجہ ہوئی؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی بس اتنا کیا، جو اپنے لیے خریدا نا وہ کسی غریب کے لیے بھی خریدا ہے، جو خود کھایا وہ کسی غریب کو بھی کھلایا. آپ نے فرمایا بس یہ تیری سخاوت کی برکت ہے کہ وقت تو تیری فقیری کا شروع ہو چکا ہے لیکن اب بھی تیری امیری چل رہی ہے. حضرت اپنے اللہ کے لیے خرچ کرنا اور کوشش کرنا جتنا چھپا کے خرچ کر سکو اتنا چھپا کے کرنا. کسی کو، کیونکہ کہا گیا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. حضرت بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی خبر نہ ہو. حضرت ہاں، اگر آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، آپ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ کے اندر دکھاوا ریا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا عمل ترغیب کے لیے ہو، دوسرے بھی دیکھ کے کریں تو ٹھیک ہے، پھر جائز بھی ہے. لیکن حضرت جی پہنچتا کوئی جی ہوتے بڑا کوئی ماجدہ لال پہنچ جاتے، نہیں تو کہیں نہ کہیں حضرت یہ خیال آ ہی جاتا ہے. حضرت جی اب دیکھو نا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بہت ہم کہتے ہیں نا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کی مجبوری کا، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ٹائم ہو گیا جی، آپ کا دوست آیا آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب بہت پریشان، دوست تھا آپ کا. امام صاحب نے اتنا عنایت فرمایا، لکھا اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا، اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا اس کو. حضرت وہ جب چلا گیا نا تو امام صاحب نے مصلی بچھایا اور اس پہ سر مبارک سجدے میں رکھ کے رونا شروع کر دیا. جب سر مبارک سجدے سے اٹھایا جو غلام تھا وہ عرض کرتا ہے حضرت دوست آیا، اس نے آ کے مسئلہ بتایا، اپنی مشکل بتائی، آپ نے اس کو اتنا عنایت فرمایا کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا. تو امام رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے رو اس بات پہ رہا ہوں میرا دوست اتنا پریشان تھا مجھے پتہ ہی نہیں لگا، اس کو آ کے کہنا پڑ گیا. میں پھر کیسا دوست ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا دوست پریشان ہے، میں اس بات پہ اپنے اللہ کے آگے رو رہا ہوں. اور ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو، ہم پانی کا گلاس بھی 100 کا بیچیں. ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو، ہم 20 کا انڈا 500 میں بیچیں. ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو تاکہ ہم ایک کمرے کا 40,000 لیں اس سے. ہم انتظار کرتے ہیں رمضان آنے کا تاکہ ہم 80 والے ٹماٹر 180 کے بیچیں، بیسن مہنگا کر دیں، چینی مہنگی کر دیں، آئل مہنگا کر دیں. اللہ یہ نہ سمجھو کہ صرف مری والے ہم کم نہیں ہیں، صرف فرق یہ ہے ادھر معاملہ بن گیا، ابھی ادھر معاملہ نہیں بنا، کوئی ادھر معاملہ بنتا پتہ نہیں ہم کیا کرتے ادھر. ہاں جی، میرے کین صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا حضور نیک کی ہے تے پیڑا کی ہے؟ آپ نے فرمایا میاں جڑا پھڑ کتے وہ پیڑا، جڑا نہ پھڑیا جائے وہ نیک ہے، باقی چوپ ہی کر رہا ہے. بس یہ ہے کہ ادھر بن گئی بات، وہ کھل گئے، سامنے آ گئے.
ابھی بڑا نہیں ادھر کچھ، اگر ادھر بھی ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے ادھر. لکھا ہے کہ جب غسل دینے کے لیے جسم مبارک سے کپڑے اتارے گئے تو پشت مبارک پہ نشان تھا باقاعدہ. باتیں شروع ہو گئیں، یہ تو امام ہے، یہ تو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کرتے تھے، نشان کا ہے. غلام رو پڑا. فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا، لیکن سن پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. وما علینا الا البلاغ المبین.